اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دوستو، آپ کسی بھی مسلمان فاتح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان فاتحین کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کوئی ایسا شخص نظر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام میں سے ہو، جو ان فاتحین کی ہر قدم پر اخلاقی اور روحانی تربیت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، کیونکہ اگر کسی جنگجو کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کی جائے تو وہ آخر کار ڈاکو یا لٹیرا بن کر رہ جائے گا، اور یہ بات تاریخ کی بہت سی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیرلش ارطغرل میں دیکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی روحانی تربیت کے لیے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے، جن کی نصیحتوں اور تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر ارطغرل غازی نے جب علاقوں کو فتح کیا، وہاں انسانی ہمدردی کے ساتھ اچھے اخلاق کا بول بالا کیا اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ کرلش عثمان کے پہلے سیزن میں اس مقصد کے لیے شیخ ادیب علی کا کردار موجود تھا، جن کی قدم قدم پر رہنمائی کی بدولت عثمان غازی کی تربیت ہوئی تھی، جبکہ شیخ ادیب علی اور عثمان کے روحانی تعلقات کا ذکر تاریخی طور پر بھی موجود ہے۔ کرلش عثمان کے سیزن 2 میں ایک اور نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے، جن کا نام کمرال ابدال ہے۔ میں ہوں ضیاء المصطفیٰ، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی کردار کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، کمرال ابدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے۔ ان کا ذکر ترکی زبان کی 2 مشہور کتابوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام تاریخ العثمان ہے، جو کہ عاشق پاشا زاد کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ترکی زبان کی کتاب ہشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے، جسے لکھنے والے ادریس بطلسی تھے۔ دوستو، ہشت بہشت کا مطلب ہے 8ویں جنت، اور انگلش میں اگر آپ کمرال ابدال کے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو کتاب انسائکلوپیڈیا آف اسلام ریلیجیس فاؤنڈیشن آف ترکی میں ان کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ پہلے ہم عاشق پاشا کی کتاب تواریخ العثمان میں جو کمرال ابدال کا ذکر ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، عاشق پاشا لکھتے ہیں کہ کمرال ابدال 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس جگہ ہوئی اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا درود تھا، اور یہ حضرت شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی شاگرد تھے۔ شیخ ادیب علی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں شیخ صاحب لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ادیب علی ایماندار پیشہ ور ہنرمندوں کی ایک تنظیم، جسے ترکی میں آہی اور عربی میں اخی تحریک کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشے اپناتے تھے۔ وہیں کمرال ابدال شیخ ادیب علی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ ادیب علی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم سے شیخ کے پاس آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی جب ایک رات شیخ ادیب علی کے گھر میں ٹھہرے تو وہیں انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا۔ عثمان نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت اس کے سینے سے نکلا، جس کی شاخوں نے تمام دنیا کو گھیر لیا، اور جب بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنا خواب شیخ کو سنایا تو کمرال ابدال بھی وہیں موجود تھے۔ شیخ ادیب علی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کے بارے میں تھی، وہ تعبیر عثمان کی طرف کمرال ابدال کے ذریعے ہی بھجوائی تھی، اور کمرال ابدال نے جب عثمان کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر کمرال ابدال کو دے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلسی کے مطابق کمرال ابدال ایک درویش تھے، جو کہ کفار کے ساتھ جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے کمرال ابدال ینی شہر میں رہتے تھے۔ انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کمرال ابدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تھاما کرتے تھے، اور ادریسی کے مطابق کمرال ابدال کے لیے عثمان غازی نے ینی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کروایا، اور اس گھر سے ملحقہ دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 ذکر کی جاتی ہے، اور یہ وقت ارطغرل غازی کی وفات کے آس پاس کا بنتا ہے۔ دوستو، یہاں دونوں مورخین کی باتوں میں کچھ تضاد ہے۔ اگر ہم کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 تسلیم کریں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق
कुमराल अब्दाल की रिहाइश 2 मुख्तलिफ जगहों पर थी। इसके अलावा एक और तुर्क मुअर्रिख अहमद दीदे जो कि 1631 में पैदा हुए थे, उन्होंने भी इदरीस बितलसी के तारीख़ी हक़ाइक़ का जिक्र अपनी किताब में किया है, मगर उन्होंने इसके साथ ये भी इजाफ़ा किया है कि कुमराल अब्दाल को ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी, जिन्होंने कुमराल अब्दाल को तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया की बिशारत दी थी और फिर कुमराल ने यह बिशारत उस्मान को दी। दोस्तों, कुमराल अब्दाल का मकबरा तुर्की के सूबा बेलिशिक के ज़िला येलिदिर में बुस्का एस्की शहर रोड पर वाक़या है। कुमराल अब्दाल एक सूफ़ी और मजज़ूब होने के साथ साथ एक साहिब कश्फ बुज़ुर्ग भी थे। कायनात के असरार जब उन पर ज़ाहिर हुए तो वो अपने हवास में न रहे और जज़्ब की हालत में रहने लगे, यानी उनकी हालत ऐसे रहने लगी जैसे लोगों को हमारे यहाँ कलंदर कहते हैं, मगर इस जज़्ब के आलम में भी उनकी बातें इल्म व मार्फत से भरपूर होती थीं। दोस्तों, कुमराल अब्दाल साहिब करामात बुज़ुर्ग थे और उनसे कई बार करामात का भी इजहार हुआ जिनका जिक्र तारीख़ में मिलता है। इसी जज़्ब के आलम में कई बार वो ऐसी बातें कर जाते जो आम लोगों को समझ नहीं आती थीं, मगर वो इल्म व मार्फत से भरपूर होती थीं। दोस्तों, कुमराल अब्दाल के नाम पर तुर्की में कई मकामात का नाम भी रखा गया है। बहरहाल कुमराल अब्दाल एक वाकई हकीकी शख्स हैं और ये किरदार हकीकत पर मबनी किरदार है, जबकि सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में इनकी काफ़ी अहमियत है। दोस्तों, अगर आप इस्लाम की मुकम्मल तारीख़ और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की मुकम्मल इस्लामी तारीख़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें और तरतीब के साथ मुकम्मल वीडियोज़ लाजमी देखें ताकि आप भी अपने आबाओ अजदाद की तारीख़ से वाकिफ़ हों। इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।